اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد تاج رسول اللہ کاتبۃ محمد صادق الاقوال والکلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کے دربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، محتشم حاضرین و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی دی ہوئی توفیق سے آج ہمارا جو 30 روزہ دروس القرآن ہے اس کی 20ویں نشست ہے، جس کا موضوع آج عشرہ جہنم سے آزادی۔ تو رب ذوالجلال کا ہم پر کروڑوں احسان ہے کہ اس نے اس امت کو ماہ مقدس عطا کیا۔ جب اس امت کو ماہ مقدس رب ذوالجلال نے عطا کرنا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور اس ماہ مقدس کی شان کو اور حضور علیہ السلام کی امت کی شان کو اظہار کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے محبوب علیہ السلام کی اس امت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میں جو اپنے محبوب کی امت کو ماہ مقدس ماہ رمضان عطا کروں گا تو اس میں اس کی برکتیں کیا ہیں، کتنا اجر و ثواب ہے، اس میں کیا کچھ ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، جب وہ ماہ رمضان آئے گا تو اس مہینے میں جو بھی انسان روزہ رکھے گا تو جب وہ ماہ مقدس شروع ہوگا تو میں ہر چیز جو ریت کے ذرات ہیں، جنگلوں میں جو درخت ہیں ان کے جو پتے ہیں، اور سمندروں کی جو مچھلیاں ہیں، اور سمندر میں جتنا بھی پانی ہے، میں ہر چیز کو اس ماہ مقدس کے آغاز پر اپنی بندگی سے روک دیتا ہوں اور ایک ہی ڈیوٹی ان تمام چیزوں کی لگا دیتا ہوں کہ جب یہ ماہ مقدس شروع ہو اور اس کا جو بھی انسان روزہ رکھے تو میں ہر چیز کو اپنی بندگی سے روک کر اس ہر چیز کو اس چیز پر لگا دیتا ہوں، اس کی یہ ڈیوٹی لگا دیتا ہوں کہ وہ روزہ دار کے لیے دعائے استغفار کرتی ہے، روزہ دار کی دعا پر ہر چیز آمین کہتی ہے۔ یہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اس ماہ مقدس میں بڑی برکتیں، بڑی شانیں ہیں۔ پھر محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی راتیں بھی بڑی برکتیں والی ہیں اور اس کے دن بھی بڑے برکت والے ہیں۔ فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے بھی رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور اس یقین پر، تو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ یہ تو ہے کہ اس کے دن کا اجر کہ روزہ تو انسان پر فرض کیا گیا، اس فرض کا اتنا اجر ہے، لیکن محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دن ہی برکت والے نہیں، اس کی راتیں بھی بڑی برکتوں والی ہیں۔ فرمایا، من قام رمضان، جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا، نماز تراویح ادا کی، فرمایا احتسابا ایمانا و احتسابا،
ایمان اور یقین کے ساتھ، تو ما غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے بھی تمام گناہوں کو، پہلے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ تو یہ رمضان بڑی برکتوں والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے۔ تو اگر انسان اس رمضان کے ہوتے ہوئے بھی اپنے گناہوں سے معافی حاصل نہ کر سکے، گناہوں کو نہ بخشوا سکے، تو پھر انسان کی بدبختی ہے کہ محبوب علیہ السلام کی برکت سے رب ذوالجلال نے، دیکھیے کہ کیسا رب ذوالجلال نے تحفہ عطا کیا۔ اب اس کا پہلے عشرے کا نام رحمت رکھا گیا کہ اس میں رب ذوالجلال کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور دوسرے عشرے کا نام مغفرت رکھا گیا، جس کا آج اس دن کا جو سورج ہے وہ غروب ہوتے ہی یہ عشرہ بھی غروب ہو جائے گا۔ کل سے عشرہ جہنم شروع ہو جائے گا، عشرہ جہنم سے آزادی۔ دیکھیے اب رب ذوالجلال انسان کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ پہلا عشرہ ہے رحمت کا، دوسرا عشرہ ہے مغفرت کا، تیسرا عشرہ ہے جہنم سے آزادی کا۔ تو رب ذوالجلال یہ بتا رہا ہے کہ میں انسانوں پر اپنی رحمت کرتا ہوں، اور پھر اپنی رحمت کی وجہ سے انسانوں کو بخشتا ہوں، اور بخشتا کس سے ہوں؟ فرمایا جہنم سے بخش دیتا ہوں۔ وہ جہنم جس کے بارے میں محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا کہ جب محشر کا میدان ہوگا، جب لوگوں کے اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا، تو اس وقت کیا ہوگا کہ جو لوح محفوظ ہے اس کو رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا۔ وہ لوح محفوظ جس نے آج تک رب ذوالجلال کی مرضی کے بغیر ایک چیز بھی نہیں لکھی، وہ لوح محفوظ سے جب سوال ہوگا، رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا، اے لوح محفوظ تو نے کیا لکھا ہے؟ تو لوح محفوظ کانپ اٹھے گا، اور بڑا محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ڈر جائے گا، کانپنے لگ جائے گا۔ وہ لوح محفوظ جس نے رب ذوالجلال کی مرضی پر ہر چیز کو لکھا، وہ لوح محفوظ کانپے گا اور کہے گا، اے رب ذوالجلال میں نے جو بھی کچھ لکھا ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز کو جو بھی کچھ میں نے لکھا ہے وہ تیری مرضی کے بغیر نہیں لکھا۔ وہ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اپنا گواہ پیش کریں گے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، کہیں گے یا رب ذوالجلال حضرت اسرافیل علیہ السلام سے پوچھ لیجئے کہ میں نے جو بھی لکھا وہ تیری مرضی کے بغیر نہیں لکھا۔ تو پھر محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب ذوالجلال لوح محفوظ کو فرمائے گا ٹھیک ہے کہ تو نے جو بھی لکھا میری مرضی کے بغیر نہیں لکھا، میری مرضی جو میں نے حکم دیا وہ تو نے لکھا۔ تو پھر محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب رب ذوالجلال لوح محفوظ کو یہ فرمائے گا تو لوح محفوظ پھر جب انسانوں کے سامنے سے گزرے گا تو کہے گا کہ مجھے نجات مل گئی، مجھے نجات مل گئی۔ تو وہ لوح محفوظ کہ جس نے کبھی رب ذوالجلال کی مرضی کے بغیر ایک لفظ نہیں لکھا، وہ لوح محفوظ انسانوں کے سامنے اتنی خوشی کا اظہار کر رہا ہوگا کہ مجھے نجات مل گئی، مجھے نجات دے دی گئی۔ تو لوگ پوچھیں گے کہ کس چیز سے نجات مل گئی؟ تو لوح محفوظ کہے گا کہ مجھے جہنم سے نجات مل گئی۔ وہ جہنم جس کے بارے میں محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں سلا دیا جائے تو وہ اس طرح سو جائے گا جس طرح انسان ایئر کنڈیشن میں اے سی کے کمرے میں سوتا ہے، شدید گرمی کے موسم میں جس طرح انسان اے سی کے اندر سوتا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو جب جہنم کے آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ اس طرح آرام سے سو جائے گا۔ وہ جہنم کی آگ جس سے ہر چیز پناہ مانگتی ہے، جس کے بارے میں محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم سے، بلکہ رب ذوالجلال نے بھی یہ ہمیں تعلیم دی کہ جہنم سے
جہنم کے عذاب سے رب ذوالجلال سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ عشرہ جو کل سے شروع ہو رہا ہے یہ جہنم سے آزادی کا ہے کہ رب ذوالجلال نے انسان کو یہ بونس دیا ہے کہ وہ روزے رکھ کر نمازیں ادا کر کر رب ذوالجلال کی بندگی کر کر اس جہنم سے آزادی حاصل کر سکتا ہے۔ پھر محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مقدس کا پہلے عشرے کو رب ذوالجلال نے رحمت بنایا، دوسرے عشرے کو مغفرت بنایا اور تیسرے عشرے کو جہنم سے آزادی کا عشرہ بنایا۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اس عشرے میں ایک غلام آزاد کرتا ہے، ایک غلام کو آزادی دے دیتا ہے یا اس کے کام میں تخفیف کر دیتا ہے تو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو رب ذوالجلال جہنم سے بری کر دیتا ہے۔ تو یہ مہینہ، یہ برکتوں والا، یہ مقدس مہینہ بڑی عظمتوں برکتوں والا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم، کہ یہ مہینہ جب تم پر آ جائے، تم اس مہینے کو پالو تو تم پر لازم ہے کہ تم اس کے روزے رکھو۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ انسان کے لیے ہے۔ اس کی عظمت کو پھر محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا اور فرمایا اس مہینے میں رب ذوالجلال کی رحمت جوش پر ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جو بھی انسان اس مہینے میں ایک نفل ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرضوں جتنا ثواب ملتا ہے۔ وہ 70 فرض جو انسان رمضان کے علاوہ ادا کرتا ہے، رمضان کے علاوہ دنوں میں ایسے 70 فرض جو انسان نے ادا کیے، اس مہینے میں ایک نفل سے وہ 70 فرضوں کا ثواب مل جاتا ہے، اور ایک فرض جو ہے وہ 700 گنا ہو جاتا ہے۔ وہ انسان نے جو رمضان کے علاوہ 700 فرائض ادا کیے، وہ ایسے 700 فرائض کہ جن میں بڑا وقت لگا، بڑا انسان کو مشقت برداشت کرنا پڑی، لیکن اس ماہ مقدس کی یہ برکتیں ہیں، یہ عظمتیں ہیں کہ ایک فرض کو ادا کرنے سے اس کو 700 فرائض جتنا ثواب مل رہا ہے۔ تو اس ماہ مقدس کی بڑی عظمتیں، بڑی برکتیں ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اس ماہ مقدس کو پائے اور وہ خود کو بخشوا نہ سکے تو اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو کل سے عشرہ جہنم شروع ہو رہا ہے، اس میں اعتکاف بھی ہے، اس میں پھر جو طاق رات ہیں، پھر لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس عشرے میں بالخصوص رب ذوالجلال نے بڑے عظمتیں، بڑی برکتیں رکھی۔ اعتکاف کے متعلق محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ہمارے بھائی بزرگ اعتکاف آج سے کریں گے ان کے بارے میں محبوب علیہ السلام نے خوشخبری دی۔ فرمایا جو بھی انسان اعتکاف کرتا ہے رب ذوالجلال اس کے محبوب علیہ السلام کی رضا کے لیے، ان کی نیت صرف محبوب علیہ السلام کو راضی کرنا اور رب ذوالجلال کو راضی کرنے کی نیت ہو تو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بھی انسان اعتکاف کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس کو 2 حج اور 2 عمرے، مقبول حج اور عمروں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب انسان حج کرنے گیا، عمرہ کیا، پیسے لگائے، وقت لگایا، پتہ نہیں اس کا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا، عمرہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن یہاں محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اعتکاف صحیح معنوں میں ادا کیا، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو مقبول حجوں اور عمروں کا ثواب ملے گا۔ تو اعتکاف کی بھی بڑی برکتیں ہیں۔ تو اس ماہ مقدس کا ہر لمحہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ، ہر لمحہ ہی بڑا عظمت و بڑا برکتوں والا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اس عشرہ جو شروع ہو رہا ہے اس میں ہمیں اپنے آپ کو بخشوانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔